رہی ہو نا، روح تھک رہی ہو، جسم تھک رہا ہو، کیا کرو؟ درود بھیجنا شروع کر دو، درود بھیجنا شروع کر دو۔ اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ قرآن کریم کھولیں، 2 صفحے پڑھو، 1 صفحہ پڑھو، آدھا صفحہ پڑھو، ایک دفعہ نہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے یہ کر لو۔ مثلا کتنی دفعہ کریں؟ آپ کی مرضی کتنی دفعہ کرو، لیکن مثال کے طور پر سوچ لو کہ ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد 1 دفعہ کھولوں گا، آدھا صفحہ پڑھوں گا، 3 لائنیں پڑھوں گا۔ یہ کیا بتانے کے لیے خدا سے؟ خدایا میں تیری کتاب کا مانوس ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا عشق ہے، وہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، نہیں عشق نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں خدایا اس کتاب سے میرا ایک رابطہ ہے۔ تو کل جب یہ کتاب اپنی حقیقت کے ذات ظاہر ہوگی نا میدان محشر میں، اور اس کتاب نے کہیں گواہی دے دی کہ یہ مجھ سے مانوس تھا، اللہ، پھر پتہ نہیں کیا نصیب ہونے والا ہے۔ اب سوچتا ذرا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کریم نے خدا سے شکوہ کر دیا کہ یہ تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ صحیح ہے؟ اچھا اب آپ کہیں گے قیامت کی بات، ارے نہیں، قیامت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک اور مشکل بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابھی شب اول قبر میں ایک فرشتہ آ کر پوچھے گا تمہاری کتاب کون سی تھی؟ بہت معذرت، زیادہ تر لوگوں کی زبان سے نکلے گا آئی فون۔ اس کا اللہ کی کتاب سے کیا تعلق ہے؟ جتنا ٹائم اس نے فون کو دیا ہے، کتاب کو تو اس کا 100 بھی نہیں دیا ہے، تو اس کی زبان سے کتاب کیوں نکلے گا؟ اب آئی فون میٹر نہیں کر رہا ہے، سیمسنگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بدبختی یہ ہے قرآن نہیں ہے۔ اچھا اب ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے مولانا موبائل کے اندر قرآن کریم ہے، میں اسی سے پڑھتا ہوں، 3 دفعہ پڑھتا ہوں۔ ہاں بسم اللہ، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ فزیکل جلد اٹھا کر پڑھو، فزیکلی بک اٹھا کے پڑھو، نہیں، آپ اس سے موبائل سے پڑھ لو، اس میں کون سی برائی ہے؟ اس میں بہت اچھی بات ہے۔ تو معاملہ اس کا نہیں ہے کہ مثلا آپ نے ٹول کیا استعمال کیا، نہیں، ٹول کا ایشو نہیں ہے، اٹینشن کا ایشو ہے، توجہ کا ایشو ہے۔ صحیح؟ اب آپ کو قرآن کریم سے مانوس ہو کر مرنا ہے، یہ سوچ لینا، اجنبی نہیں مرنا ہے۔ کیوں؟ اس دنیا کے اندر قرآن حاکم ہے، قرآن کریم حاکم ہے۔ قرآن کریم کے لیے خدا متعال نے استعمال کیا ہے جو اصطلاح، اس میں کہا ہے ہم نے کتابیں بھیجی، یہ بھیجی، وہ بھیجی، اور ان کتابوں کے بعد کہا ہم نے ایک کتاب بھیجی جو ان سب پر حاکم ہے، ان سب پہ حاکم ہے، قرآن حاکم ہے۔ آپ کو اس سے مانوس ہو کر زندگی سے جانا ہے۔ بس عزیزان محترم، کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ میں یہ کہوں گا بس آپ روزانہ 10 آیتیں پڑھ لو آپ کا معاملہ حل ہو گیا، میں نے آپ سے کہا نہیں، یہ باتیں شروع میں صحیح ہیں، اٹیچمنٹ شروع کرانے کے لیے صحیح ہیں، لیکن ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ کہ مانوس ہو کر مرنا ہے، مانوس ہو کے مرنا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک معاملہ ہے، چلو میں نے صبح کو 1 دفعہ قرآن کریم اٹھایا، ظہر سے پہلے اٹھایا، مغرب عشاء سے پہلے اٹھایا، اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ ہوگا کیا آگے؟ کیا آگے کیا ہونے والا ہے؟ اچھا آپ یہ سوچ لو کہ آپ روزانہ 3 مرتبہ خدا کے کلام سے یہ کہو کہ مجھے ہدایت دے، یہ ہدایت دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ ہدن للناس ہے، ہدن للمتقین ہے، نور ہے۔ یہ سب قرآن کریم کے لیے القاب، قرآن کریم کے لیے القاب پتہ نہیں کتنے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ قرآن کریم کیا ہے۔ صحیح، اس سے آپ ہدایت طلب کریں، ہدایت ملنی ہے نہیں ملنی۔ اور اب اس سلسلے میں ایک اور بات کہا کہ ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن عرض کروں گا کہ مطالعہ کیسے کریں۔ اس سلسلے کی جو اہمیت کے بارے میں بات تھی وہ یہ کہ بھائی ایک سادہ سا معاملہ ہے، ایک بہت سادہ سا معاملہ ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ تم میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے ایک کو لیا اور دوسرے کو چھوڑا، اور کچھ وہ ہیں جس نے دوسرے کو لیا اور اس کو چھوڑا۔ دونوں غلط ہیں، بات صحیح ہے، دونوں غلط۔ اللہ کے نبی نے ثقلین فرمایا ہے، دونوں کے ساتھ چلنا ہے، اور دونوں کمپلیمنٹ ایک دوسرے کے لیے، نہ یہ اس کے بغیر ہے چل سکے گا، نہ وہ اس کے بغیر چل سکے گا، نہیں چل سکتا۔
تو آپ اپنی زندگی میں اسی کو طے کر لو کہ بھائی آپ نے دونوں کو لے کے چلنا ہے تو معاملہ حل ہو رہا ہے، ورنہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا آپ کہیں گے نہیں ہم نے دیکھا ہے کوئی ایک لے کے چلا ہے، بندے خدا وہ معمولاً ایسا ہوتا ہے، ہم اپنے ذہن سے یوں سوچ رہے ہوتے ہیں، ورنہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ دونوں میں جدائی ممکن نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ممکن نہیں ہے کہ جدا ہوں۔ تو اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا، مانوس ہونے کی کوشش کریں۔ پڑھنا کیسے ہے، کس طریقے سے اس کا طریقہ کار ہوگا، میں عرض کرتا ہوں چند جملوں میں درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی سورہ یاد ہے، حفظ ہے، ہم نے سونے سے پہلے پڑھ لیا۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت بہت زیادہ اصرار کرتے تھے، بہت زیادہ اصرار کس پر؟ معوذتین سونے سے پہلے ضرور پڑھیں۔ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، بہت زیادہ اصرار۔ یعنی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں جو ان کی ویڈیوز بنی ہیں ان میں شاید 10-15 مرتبہ انہوں نے لوگوں کسی نے پوچھا میرا یہ معاملہ ہے، معوذتین پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو معوذتین پڑھو رات کو سونے سے پہلے تو کنفرم۔ تو مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے انسان کو کوئی سورہ حفظ ہوتی ہے، وہ حفظ سے پڑھتا ہے اور وہ مثلا سونے سے پہلے پڑھے گا، ہاں بسم اللہ، بہت اچھا کام ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ کسی کو عادت ہوتی ہے مثلا جب وہ نکلنے لگتا ہے گھر سے آیت الکرسی پڑھتا ہے، گاڑی میں بیٹھے جیسے ہی سفر شروع کیا آیت الکرسی پڑھ لو۔ قرآن کریم کی کچھ چیزیں ایسے معجزات ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ آپ کبھی بھی سفر کر رہے ہو، کبھی بھی سفر کر رہے ہو، چھوٹا سا بھی سفر کریں نا، عادت بنا لیں اپنی 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنی ہے۔ روزانہ صبح فجر کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے پر مولا امیر المومنین کی روایت موجود ہے ہمارے پاس۔ اور سفر کے لیے ہمیشہ شروع کرنے پر 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ آپ کے سفر کی وہ سلامتی ہے کہ جو کوئی انشورنس آپ کو نہیں دلوا سکتی ہے۔ آیت الکرسی 11 مرتبہ قل هو اللہ، یہ اس طرح کی بات۔ اچھا اور کوئی آیت کریمہ ہے، بہت ساری آیت کریمہ ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا کوئی ہم سے پوچھتا ہے کون سا ذکر کریں، سب سے اچھا ذکر وہ ہے جس کو کر کے آپ کے دل پہ اثر پڑے، سب سے اچھا ذکر وہ ہے۔ بعض اوقات انسان ہوتا ہے ایک آیت کریمہ اس کو اتنی اچھی لگنے لگتی ہے، اس کا بار بار پڑھنے پہ اس کا اثر ہوتا ہے، آپ اسی آیت کا انتخاب کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، صحیح۔ بس ایک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک انسان نے اپنی زندگی کے لیے پوائنٹرز لگائے ہوئے ہیں، جب بھی سفر شروع کروں گا یہ سورہ پڑھوں گا، جب بھی وہاں جاؤں گا میں یہ کام کروں گا، دن کی ابتدا پر وہ سورہ پڑھوں گا، رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھوں گا۔ یہ بہت اچھی چیزیں، یہ بہت اچھا ہے، لیکن قرآن کریم سے جو صحیح آپ کا استفادہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے تھوڑا سا وقت نکال کر پڑھو، اس میں ہے کیا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے کہ آپ قرآن کریم سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش